میں ہوں عبد الشکور خان، پروگرام رپورٹر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا 10 مارچ کو جس کے بعد پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں ہڑتالیں کی، جلوس کیے اور بقول سپریم کورٹ کے 7 سے زائد لوگ ان جلوسوں میں اور ہڑتالوں میں اس دنیا میں نہ رہے۔ یہ فیصلہ تھا دیدار حسین شاہ کے تقرری کو کالعدم قرار دیے جانے سے متعلق، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے ایسے بیانات دیے جن میں یہ کہا گیا کہ عدالت کا رویہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے متعصبانہ ہے، جس پر سپریم کورٹ کو ان رہنماؤں کو نوٹسز جاری کرنے پڑے۔ اور اب صورتحال کیا ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے تاج حیدر صاحب کو، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، انہیں بھی اسٹوڈیوز میں مدعو کیا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ معروف قانون دان جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب موجود ہیں، جبکہ لاہور سے ہمیں مسلم لیگ نواز کے رہنما زعیم قادری نے جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جب شرجیل انعام میمن، جو کہ وہ رہنما ہیں جن کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے توہین عدالت کا، انہوں نے کراچی سے اسلام آباد آنے سے قبل ایئرپورٹ پر کیا کہا؟ میں اپنے موقف پر میں واضح کر دوں، میں قائم ہوں، میں کوئی معافی نہیں مانگوں گا۔ میں معافی صرف خدا سے مانگوں گا اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، لیکن میں کسی سے بھی کوئی معافی نہیں مانگوں گا۔ اور ہم لوگ جیالے ہیں اور جیالے کٹ سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے۔ جی، آپ نے گفتگو سنی، وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ طارق محمود صاحب سے بات کریں گے۔ طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ معافی نہیں مانگیں گے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کانٹیمپٹ کے کیسز میں جب لوگ عدالت میں آتے ہیں تو غیر مشروط طور پر معافی مانگ کر گلو خلاصی کرا لی جاتی ہے یا بچایا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ اب مجھے انہوں نے جو پوزیشن لی ہے اس سے 2 باتیں سامنے آئیں گی۔ تو جس وقت اس کا مطلب ہے کہ جو نوٹس ہے اس کو کانٹیسٹ کریں گے۔ اب جہاں تک کانٹیسٹ کرنے کی بات ہے، ایک اس کا لیگل آسپیکٹ ہے، ایک فیکچول آسپیکٹ ہے۔ فیکچول آسپیکٹ میں اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی جب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ جی، معافی نہیں مانگے۔ طارق صاحب، ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے رہنماؤں نے جن کی پیشی ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے، ان میں سے شرجیل انعام میمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر کیا حکمت عملیہ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہیں جو سمن ملے ہیں وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے اور پوری اسمبلی نے ایک ریزولوشن کی ہے، اور پوری اسمبلی کو، ایک پارلیمنٹیرین کو نہیں، ساری اسمبلی کو پھر سمن کرنا چاہیے، کیونکہ ایک انڈیویجول کا تو نہیں ہے، وہ ریزولوشن اکیلا تو نہیں کر سکتا نا، ساری اسمبلی نے اس پہ ووٹ دیا ہے۔ تو یہ ان کا چونکہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے، عدالت کو وہ فیس کر رہے ہیں، عدالت کے حکم کے مطابق وہ وہاں آ رہے ہیں، تو یہ ان کو اپنا کیس پلیڈ کرنے کا حق ہے۔ وہ کل جب اپنے کونسل کے ذریعے یا خود اپنا کیس عدالت کے سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ آئینی اور قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے عدالت ان کے اس کنسرن کو سنے، اور پھر یہ تو ان سے متعلقہ ہے، تو ہاؤ کین آئی کمنٹ آن دیٹ؟ جی، آپ سے بھی متعلقہ، آپ کی جماعت سے متعلقہ، آپ یہاں ہمارے ساتھ لائن پر رہیے کہ طارق محمود صاحب سے پوچھتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ جو جس طرح کا رسپانس دیا ہے پیپلز پارٹی نے، یہ مناسب تھا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، ذرا آپ میری بات ذرا سن لیں۔ آپ کی بات سنیں گے لیکن پلیز آپ اس کے بعد بولیے گا۔ طارق محمود صاحب، آپ پلیز بتائیں کہ یہ جو رویہ ہے مناسب ہے کہ عدالتی فیصلوں کے؟ کہ شرجیل میمن کے ایشو میں ہاؤ کم آئی بی دی اسپوکس پرسن آف شرجیل میمن، کیونکہ یہ ان کا انڈیویجول ایشو ہے اور یہ حکومت کا ایشو تو ہے نہیں، تو ہاؤ کین آئی لیکن اس ہڑتال میں تو آپ کی پوری جماعت شامل تھی، سندھ کے اندر 7 سے زائد لوگ اس میں مارے گئے، اور آپ جب کنٹینٹ کی بات آئی ہے تو اسپوکس پرسن کو لائن پہ لے لینا۔ آپ دیکھیے، جماعت سے ہی آپ کا تعلق ہے، بڑے بڑھ چڑھ کر آپ پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں ہر جگہ پہ، بلکہ بعض دفعہ ان چیزوں پہ بھی آپ نمائندگی کرتی ہیں جن پہ شاید آپ کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس معاملے پر آپ سیدھا سیدھا کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ یہ ان کا ذاتی فعل کس طرح ہو گیا؟ جی، لائن ڈراپ کر دی ہے، شاید کچھ زیادہ جواب دینے کے لیے ان کے پاس ہے نہیں تھا۔ طارق صاحب،
کیا یہ رویہ مناسب ہے کہ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے خلاف اس طرح کا پورے ایک صوبے کے اندر تاثر یہ دیا جائے کہ کوئی خاص قسم کے کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اسمبلی جو ہے وہ ایک قرارداد بھی منظور کرے؟ دیکھیں اس میں دو آسپیکٹ ہیں. ایک آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے. جب مناسب یا نامناسب کی بات ہوگی قانون کے حساب سے ہوگی، تو اس کا جواب تو آج تک پاکستان میں جو قانون ایگزسٹ کر رہا ہے اور جو پریسیڈنٹس ہیں، سوائے ایک پریسیڈنٹ کا جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں لگتی. لیکن جو اب چونکہ وہ پوزیشن لینے جا رہے ہیں کہ تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہ اس قانون کی ویلیڈیٹی کو بھی چیلنج کریں گے. اور شاید چیلنج اس کانٹیکس میں ہوگا کہ جناب جو آپ دیکھیں ہمارے آئین میں دو جو ہے نا وہ مقدس گائے ہیں، ایک فوج ہے اور ایک ہماری یہ جو ہے عدلیہ ہے. اب اس کا یہ بھی بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ لیں، 200 کیس کو دیکھ لیں یا اس کے بعد جتنے بھی کیسز آئے، اور چونکہ ملک میں ایک ملٹری حکومت رہی تو شاید کنٹیمپٹ لا بھی اس کانٹیکس میں شاید ضروری بھی تھا اور اس کا استعمال بھی ہوتا رہا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پوزیشن اب ایوان صاحبہ نے فرمایا وہ لینے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ عدالت میں آرگو یہ کریں گے کہ اس کنٹیمپٹ لا کو نئے سرے سے ڈیفائن کیا جائے. کیونکہ دیکھیں امریکہ کا اگر بش اور الگور کا آپ کیس دیکھ لیں، آج تک بھی وہاں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس فیصلے کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو آج تک کی جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس میں لا میں تو شاید یہ سارا مناسب نہیں تھا. لیکن ایک بات پھر بھی ذہن میں رہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا اور سجاد علی شاہ صاحب کا جب ایپیسوڈ ہوا تھا اور اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بہت سی تقریریں ہوئی تھی، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو کنٹیمپٹ نوٹس دیے تھے، جس میں اسفندیار ولی بھی تھے، اجمل خٹک بھی تھے، خالد انور، بہت سے لوگ تھے. یہ حملہ کیس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، وہ ایک ڈفرنٹ کیس تھا یہ سے. تو اس میں اجمل میاں صاحب نے ججمنٹ لکھی تھی، الٹیمیٹلی ہر ایک کو گلٹی پایا، ہر ایک کو گلٹی پایا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی. تو اس کیس کے دو حصے سامنے آ گئے. ایک پیپلز پارٹی بظاہر جو پوزیشن لینے جا رہی ہے تو یہ کہیں گے عدالت سے کہ اس لا کو ری ڈیفائن کیا جائے، کیونکہ یہ پھر کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات بھی کریں گے. محمود صاحب شکریہ. یہ تاج حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کل کیا پوزیشن لینے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کیونکہ شرجیل انعام میمن صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ معافی نہیں مانگیں گے. جی ہاں، یہ ایک الزام لگایا گیا ہے ہم پہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں پوری وضاحت کرنی ہے. اور ایسے لوگوں پہ الزام لگایا گیا ہے کہ جو ہمیشہ عدلیہ کی عزت، احترام اور عدلیہ کے وقار کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ کرتے رہے. میں کھڑا تھا وہاں شارع فیصل پہ جب گولیاں برس رہی تھیں. تاج حیدر صاحب ایک منٹ کے لیے روکوں گا. آپ درست کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کا، لیکن یہ شاید وہ میں آپ کو دکھا پاؤں جو سپریم کورٹ نے جب کانٹیمپٹ کے نوٹسز جاری کیے تھے تو اس میں آپ لوگوں کے یہ بیانات جو مختلف اخبارات میں شاید سرخیاں بنی تھیں، اور میں اگر کہیں گے تو پڑھ کے سناؤں گا. آپ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ متعصبانہ، عدالتوں کا بائیکاٹ، تجارتی مراکز بند رہیں گے. تاج حیدر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. لیکن شرجیل انعام میمن صاحب آپ سے 2 قدم آگے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہایت ہی افسوسناک اور شرمناک فیصلہ ہے. پتہ نہیں آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے. مجھے جو 348 یہ سپریم کورٹ کے جو انہوں نے کانٹیمپٹ کے آپ کو نوٹسز جاری کیے تھے، اس کے اندر یہ تمام اخبارات، ان کی ڈیٹس اور اس کے ساتھ موجود ہے. میرے پاس جو 348 صفحے ہیں ٹھیک اس میں، اور ظاہر ہے کہ ایک ایک کاما فل اسٹاپ کے ساتھ میں نے مطالعہ کیا. میری نظر سے یہ کاغذ نہیں بن رہا ہے. ٹھیک. اور وہ میرے پاس میرے گاڑی میں موجود ہے، وہ کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے. بہرحال مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جی. کیونکہ یہ بھی تاریخ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تاریخ ہے، اور جو ہم نے کہا وہ بھی تاریخ ہے. اس کے اندر کسی قسم کی وہ نہیں ہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں یہی سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ جو ہے کل آپ کے مطلب آپ نے جب جانا ہے عدالت کے سامنے تو کیا آپ کا موقف ہوگا؟ چونکہ شرجیل انعام میمن صاحب نے تو کہا کہ میں یہی بتا رہا تھا. 1-2 منٹ مجھے مل جائے. جی جی پلیز آپ کیونکہ مجھے تو ہر ایک اتنا ٹائم تو دیتا ہے. صحیح نہیں، ضرور آپ کو آئی مین پلیز آپ جاری رکھیں. مطلب کنڈیم کرنے سے پہلے سن تو لیا جائے. اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کہی جا رہی ہیں. اچھا، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، اور اس لیے ہم پورے طور پہ اس الزام کی وضاحت کرنا چاہیں گے. ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے یہ الزام جو لگایا گیا ہے ہم پہ، یہ شاید کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے. نہ یہ کبھی ہوا،
ना ये हमने सोचा है, ना आइंदा कभी हम इस किस्म की बात करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अगर 350 सफ़हात सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं तो मुझे भी 2-2,500 सफ़हात तो पेश करने होंगे ना, और ये भी बताना होगा कि किस तरीके से ये होता रहा है। रेमंड डेविस केस के कोई 600-700 पेज तो होंगे कि जो आजकल चल रहा है, दूसरे भी जो पहले इस किस्म के मुकदमात होते रहे। और बड़ी बात यह है कि मैं अभी मीडिया से बात कर रहा था, ये मसला आप यहाँ तक महदूद ना कीजिए कि ये 2 अशख़ास के ख़िलाफ़ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। लोग रोज़ उन पे इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत से लोग पकड़े जाते हैं, बहुत से लोग अदालतों से छूट जाते हैं। तो ये सिर्फ 2 आदमियों का मसला नहीं है, बल्कि जो कहीं ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि एक अरसे से रियासत के दोनों सतून एक दूसरे से मुतसादिम हैं, और इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलता। और हमें और मैं बड़ी आजिज़ी के साथ और पूरे एहतराम के साथ सबसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें वो ढूंढना होगा रास्ता कि कहाँ पे आके हमें रुकना है और क्या क्या दायरे इख्तियार हैं। जी, हम इसी पर बात करेंगे, उस रास्ते के बारे में कि वो रास्ता क्या होगा जहां तसादुम से बचा जा सके, लेकिन एक ब्रेक के बाद।